ایک عالم دین ہے، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ابھی تو کہنے لگے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرا گھر ہے، بڑا کوٹھی ہے میری، اور الحمدللہ بڑا سب کچھ نظام میرا ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا کہ آیا ایک دور کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا، میرے ساتھ بیوی بچے بھی تھے، اور عالم یہ تھا کہ میرے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں بغیر بجلی کے گھر میں رہتا تھا، اور اتنی شدت سے میں مشکل میں تھا۔ میں نے ایک دن کہنے لگے کہ ایک دن یوں ہوا کہ میرے اوپر اتنا وہ ڈپریشن اور اتنا میں پریشانی کا شکار ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار آج عشاء کی مغرب کی نماز پڑھاؤں گا یا عشاء کی، تو نماز کے بعد میں لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ کوئی چندہ وغیرہ میرے لیے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے نماز پڑھائی تو میرے جی میں آیا کہ یار بات سنو، پہلے تم اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹا کے دیکھو، شاید وہاں سے ملی جائے کچھ، اگر نہ ملے تو پھر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مغرب کو میں پڑھا کے گھر آیا تو میں گھر کے اندر بیٹھ کے میں نے کہا عشاء تک میں اللہ کا ذکر کروں گا، جو یہ آپ پڑھتے ہیں نا مجلس میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، جو یہ ایسا ورد ہے کہ جب انسان کے تمام تر اسباب مٹ جائیں، سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں، یار دوست منہ موڑ لیں، اور تمام یعنی ایک انسان کو اٹھا کے آپ ایک دریا کے ایک سمندر کے بیچ میں ایک چٹان پہ بٹھا دو تنہا تنہا، اور وہ ادھر بیٹھا پریشان کہ اب میں کدھر جاؤں، ایسا عالم کہ نہ کوئی چرند نہ پرند نہ کوئی انسان نہ کوئی جن، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اب یہ ایسے عالم میں داخل ہے۔ تو یہاں جب یہ پکارتا ہے یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، سبب لی الخیر، میرے لیے بہتری کے اسباب پیدا کر دی۔ کہتے ہیں میں گھر گیا تو گھر بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کیا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ تو کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ پڑھا ہوگا، یا بہت زیادہ پڑھا ہو تو 150 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر نکلا تو ایک صاحب کھڑے تھے، تو کہنے لگے جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ اب گھر میں تو بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، ایک کمرہ تھا اور بجلی بھی نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا اچھا آپ ایسا کریں، وہ نکڑ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، چائے کا ہوٹل ہے، آپ وہاں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اب میں گھر گیا تو گھر والوں سے کہا کہ میں تھوڑا سا وہاں سے ہو کے آتا ہوں۔ میں وہاں جب پہنچا بیٹھا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک مشورہ لینا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، اس دوست نے آپ سے ایک مشورہ لیا تھا کاروبار کے سلسلے میں، کوئی بہت عرصہ پہلے۔ آپ نے اسے بتایا تھا آج الحمدللہ اس کا نظام بڑا خوبصورت ہے، اس کے پاس کاروبار۔ تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جاؤ مولانا صاحب سے بات کرو، اور وہ جو مشورہ تمہیں دیں وہ شروع کر دینا، انشاءاللہ تمہارا کام چل جائے گا۔ میں نے انہیں بتایا آپ یوں کر لو۔ اس نے جیب سے 3000 نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ کہ اس دن کے بعد میں نے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر اس کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ میرا کھانا رہ جائے یہ نہیں رہے گا۔ تو اس دن کے بعد اللہ نے یوں میرے اوپر رزق کے دروازے کھولے کہ یقین کریں کہ مجھے پھر کسی کے سامنے چندے کی درخواست کرنے کی سوچ اور خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کرنا چاہیے۔ اصل میں معاملات عزیزان گرامی اللہ کے ذکر سے بنتے ہیں انسانوں کے۔ ہم جن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں رزق کو، جن چیزوں میں ہم عزت ڈھونڈتے ہیں، جن چیزوں میں ہم عافیت ڈھونڈتے ہیں مادیت اور اسباب کے اندر، وہاں ہمیں نہیں ملے گی یہ چیز، ملے گی تو اللہ کے ذکر کے اندر ملے گی۔